وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ نے صلاۃ و سلام کے بارے میں سوال کیا ہے کہ صلاۃ اور سلام میں کیا فرق ہے، یا درود اور سلام میں آپ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے، درود جو ہے نا، یہ کوئی عربی کا لفظ نہیں ہے۔ صحابہ کرام اس لفظ سے بالکل ناواقف تھے، سمجھ لیجئے اس دور میں تھا ہی نہیں یہ لفظ، نہ قرآن میں نہ کسی حدیث میں۔ یہ دریدن سے ہے، فارسی کے اندر اس کو کہتے ہیں چیرنا، پھاڑنا۔ تو گویا انہوں نے جس طرح دین اسلام کو چیر پھاڑ دیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، انہوں نے درود پڑھ دیا اس کے اوپر، گویا ان سب نے مل کے، سب مسلک پرستوں نے۔ تو اصل لفظ جو ہے نبی علیہ السلام کے لیے وہ صلاۃ ہے، دعا۔ دیکھیے، جس طرح ہم 5 وقت کی صلاۃ کہتے ہیں، یہ کیونکہ ساری کی ساری دعا ہے، اور وہ جو سب سے بڑی گویا دعا ہے سورہ فاتحہ، اگر وہ کسی رکعت میں پڑھی نہ جائے تو پوری رکعت اللہ قبول نہیں کرتا، اندازہ لگائیے، کیونکہ دعا ہے۔ اور دعا جو ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء هو العبادہ، کہا گیا کہ دعا یہی تو عبادت ہے۔ تو اللہ کو پکارنا اللہ کی عبادت، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا یہ کسی اور کی عبادت۔ تو یہ جو صلاۃ صلو علیہ کے الفاظ آئے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے اوپر صلاۃ پڑھو، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ یہی الفاظ مومنوں کے لیے استعمال کر رہا ہے سورۃ الاحزاب کے اندر، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، کہ مومنو، وہ اللہ تمہارے اوپر صلاۃ بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اور تمہیں کفر و شرک کے اندھیروں سے وہ روشنی کی طرف لے کے آتا ہے۔ اور پھر یہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے لیے بولے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی صلاۃ بھیجو۔ تو جب یہ بات مومنوں کو کہی گئی، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، تو ایمانداروں نے یعنی صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر صلاۃ اور سلام بھیجنے کے لیے ہمیں کہا ہے، تو سلام کا طریقہ تو آپ نے بتا دیا، یعنی جس طرح آپ کو جب دیکھتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ کہتے ہیں، اور مومن بھی آپس میں ایک دوسرے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، یہ طریقہ تو سمجھ میں آ گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اور بات کا مطالبہ کر رہا ہے کہ صلاۃ بھیجو، تو یہ صلاۃ سے کیا مراد ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس طرح میرے لیے دعا کیا کرو، یعنی صلاۃ بھیجا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے لیے جب آپ دعا کریں گے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا 10 رحمتیں اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر بھیجتا ہے، کیونکہ یہ توحید کی سب سے بڑی دعا ہے، اور اللہ کے نزدیک ایمان خالص ہی اصل اس کائنات کی روح ہے، سمجھ لیجیے۔ اس پوری کائنات کو صرف ایمان کے لیے بنایا گیا ہے، توحید کے لیے بنایا گیا ہے، کہ یہ پوری انسانیت جو ہے اپنے مالک کو اکیلا مالک مانے اور اس کے علاوہ کسی اور کو مالک نہ مانے۔ تو یہ توحید کی سب سے بڑی دعا ہے، سمجھ لیجئے، یقین کیجئے، یہ حدیث جو ہے، یہ اللہم صلی علی محمد، یہ توحید کی سب سے بڑی یہ حدیث ہے، دعا ہے، اور شرک کا سب سے بڑا رد ہے اس حدیث کے اندر، اس دعا کے اندر۔ کیوں کہ پچھلی قوموں نے اپنے اپنے انبیاء کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، ان کو پکارتے تھے یا عزیر مدد، یا عیسیٰ مدد، یا لات بابا، یا منات بابا، یا ابراہیم اگسنی، یا اسماعیل اگسنی، اس طرح پکارتے تھے اپنے نبیوں کو یاد کر کر کے اور اولیاء اللہ کو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب مجھے یاد کرو تو عبدہ و رسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، اور یعنی جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہے، یعنی میرے اوپر صلاۃ نہ بھیجے، میرے لیے دعا نہ کرے، تو وہ سمجھ لیجئے کہ اس پر پھٹکار ہے، یعنی بڑا بدنصیب ہے وہ انسان۔ تو جب نبی علیہ السلام کے لیے ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، بے نیاز نہیں ہیں، اور ہم نبیوں اور ولیوں کو پکارنے والے نہیں ہیں، بلکہ نبیوں اور ولیوں کے لیے اللہ اپنے مالک سے دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارے مالک ان کے اوپر بھی رحم کر، ان کے درجات کو بلند کر دے۔ تو بتائیے کہاں شرک ہوگا اور کہاں اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرانا ہوگا، پوری طرح حیثیت واضح ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے یہ ایک دعا ہے،
اور یہ دعا اللہ سنتا ہے، یاد رکھیے، کیونکہ اس کا آغاز ہی ویسے بھی ہر دعا اللہ کو کی جاتی ہے، ربنا اللہم ربنا، اور اس کے اندر اللہم صلی علی محمد. ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو ہماری دعائیں فرشتے لکھ کے کہاں لے کے جاتے ہیں، ہمارے اعمال کہاں جاتے ہیں؟ اللہ کے پاس جاتے ہیں. اسی طرح براہ راست وہ سنتا بھی ہے، ہماری دعاؤں سے پہلے بھی اس کو معلوم ہے، ہماری پیدائش سے بھی پہلے اس کو معلوم تھا کون کیا دعا مانگے گا. اس لیے مالک نے جس دعا کو چاہا قبول کیا، جس کو چاہا اس سے بہتر عطا فرمایا، جس کو چاہا اس کو قیامت کے لیے پینڈنگ رکھا. تو دعا بذات خود تقدیر ہے. تو میرے بھائیوں، یہ دعا اللہ سنتا ہے. اور یہ جو عقیدہ آج بنا لیا گیا ہے کہ ہر جگہ نبی علیہ السلام موجود ہو جاتے ہیں، دم دم پڑھو حضرت بھی ہیں موجود، یہ بالکل مشرکانہ عقیدہ ہے. نبی علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، عالم الغیب ٹھہرانا ہے، کہ جہاں بھی پوری زمین کے اوپر جہاں بھی کہیں کوئی بندہ پڑتا ہے تو نبی علیہ السلام کو معلوم ہو جاتا ہے. تبلیغی نصاب کے اندر اسی طریقے سے اس طرح کی شرکیہ کہانیاں لکھی ہوئی ہیں کہ ایک صاحب درود بہت پڑھتے تھے، یہ اصلاح، تو نبی علیہ السلام نے ان کی آ کے مشکل کشائی کی. ان کی ماں کا جب انتقال ہو گیا، پیٹ پھول گیا، منہ کالا ہو گیا، تو نبی علیہ السلام نے آ کے اس کی کالک کو دور کیا اور وہ پیٹ کے ورم کو وہاں ایک نبی علیہ السلام کے اوپر انہوں نے الزام بھی لگایا کہ نبی علیہ السلام نے ایک عورت کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا. اندازہ لگے اتنے یہ یعنی گستاخ بھی ہیں نبی علیہ السلام کے، توہین کرنے والے ہیں یہ. لیکن امت مسلمہ ان کو اپنا بڑا مشاہیر مانتی ہے، اپنے اکابرین مانتی ہے، اور ان کو کہا جائے بھائی دیکھو انہوں نے شرک پھیلایا ہے، تو پھر کہتے ہیں ہمارے اکابرین کو نہیں مانتے ہو، بزرگوں کو نہیں مانتے ہو، علماء کو نہیں مانتے ہو. بھائی علماء سر کے تاج ہیں، اور اکابرین جو مومن ہیں، علماء جو مومن ہیں، دنیا دار نہیں ہیں، شرک پھیلانے والے نہیں ہیں، طاغوت نہیں بنے، ان علماء کی ہم عزت کرتے ہیں. وہی انبیاء کے وارث ہیں، وہی سروں کے تاج ہیں، وہ سواری کریں ہم رکاب تھامیں. اور جنہوں نے کفر و شرک پھیلایا ہے اور اللہ کی کتاب کو جھٹلا کے اپنی بات یا اپنے اکابرین کی بات کو پیش کیا ہے، ان کے ساتھ تو ہماری جنگ ہے، کھلی جنگ ہے، بالکل یہ جنگ جاری رہے گی. اور غور کیجئے، آج کوئی مسلک ایسا نہیں ہے، وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سب اسی چیز کے قائل ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمارے اس درود کو سنتے ہیں. اور کچھ کہتے ہیں یہاں سے سنتے ہیں، کچھ کہتے ہیں قبر کے اوپر پڑھو تو سنتے ہیں. ان کا یہ اختلاف ہے، سننے کے اوپر سارے قائل ہیں. اہل حدیث اور سلوی کہتے ہیں ہر جگہ نہیں سنتے، قبر کے اوپر آگے پکارو تو سنتے ہیں. اور اسی وجہ سے سعودیوں نے نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر وہ جو گنبد بنایا ہے، اس کے اوپر وہ آیت لکھ دی سورہ الحجرات کی کہ لا ترفعوا صوتکم فوق صوت النبی، کہ مومنون اپنی آواز دیکھنا ذرا اونچی نہ کرنا، نبی کی آواز سے اونچی کر دو گے تو یہاں چونکہ ان کا عقیدہ ہے نبی علیہ السلام قبر کے اندر زندہ ہے، تو وہاں کہتے ہیں گستاخی ہو جائے گی، اپنی آواز کو اوپر مت کرنا. تو اندازہ لگے کون سی آیت کو کہاں فٹ کر دیا. تو اسی طرح ہمارے محمد حنیف صاحب نے اس آیت کو اپنے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کی، اور کہتے ہیں آج کل کے دور کے اندر یہ آیت جو ہے وہ امیر کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اندازہ لگائیے، جو خالص نبی علیہ السلام کے لیے تھی، صحابہ کرام کو کہا گیا تھا کہ اپنی آوازوں کو، یعنی جس طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہو، اس طرح نبی کے ساتھ نہ معاملہ کرنا. یہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کی عزت کرنا یہ اللہ کی وجہ سے ہے کہ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کی توحید یہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے دین کا سربلند کرنے کے لیے سردڑ کی بازی انہوں نے لگائی ہے. تو ایمان کی وجہ سے ان کے ساتھ محبت ہے، ایک نبی کی وجہ سے. تو یہ عام انسانوں کی طرح نہ معاملہ سمجھنا، ان کے ساتھ بھی اسی طریقے سے معاملہ کرو. تو اگر اس طرح تم نے انداز اختیار کیا تو اس کا مطلب ہے تم نے گویا اللہ کے نبی کو نبی نہیں مانا ہے، پھر تمہارے سارے مال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو یہ آیت جو خالص نبی علیہ السلام کے لیے، اس کو کہنا کہ آج کل اپنے بڑوں کے لیے استعمال کرنا، یا اپنے علماء کے لیے استعمال کرنا، یا اپنے امیر صاحب کے لیے استعمال کرنا، یہ جہالت کی انتہا ہے، اور اپنے آپ کو گویا اس منصب کے اوپر انڈائریکٹ فائز کرنے والا انداز ہے. اسی وجہ سے ان کے اندر شرک بھی آ گیا ہے، جب انہوں نے یہ مزاج بنا دیا لوگوں کا کہ جو میں کہوں وہ بالکل آخری بات ہے، اور اللہ کی بات کا مطلب صرف وہ جو میں بتاؤں. تو یہ بڑا خطرناک انداز ہے. اسی وجہ سے یہ سجدہ تعظیمی کے شرک کے اندر ہی مبتلا ہو گئے محمد حنیف اور ان کے سارے جتنے مقلدین ہیں. تو اس حوالے سے اللہ کے بندو، یہ اللہ کی کتاب اور نبی علیہ السلام کی سنت بالکل واضح ہے کہ نبی علیہ السلام کا وہ مقام ہے، خالق اور مخلوق کے فرق کو قائم رکھنا ہے. اور اس فرق کو اگر تم نے مٹھا دیا تو اس کے بعد تمہیں وہ چوٹیں پڑیں گی، وہ مار پڑے گی، وہ عقیدے کی بربادیاں تمہارے اندر آئیں گی، اور مرنے کے بعد وہ ذلت تمہیں ملے گی کہ تمہیں آج تصور نہیں کر سکتے ہو. انبیاء کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ بہت بڑا ظلم ہے، چونکہ انبیاء تو شرک کے دشمن گزرے ہیں، اور قیامت کے دن وہ ان کے دشمن بن جائیں گے. آج جن کے یہ عقیدے ہیں کہ نبی علیہ السلام
ہماری یہ پکاریں سنتے ہیں، نظر و نیاز سنتے ہیں، ہمارے صلاۃ و سلام نبی علیہ السلام کے اوپر کہتے ہیں پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ سارے عقیدے، یہ توصیف الرحمان راشدی اس پر بہت زور دیتا ہے۔ پہلے تو دونوں مشرکانہ عقیدوں پر زور دیتا تھا کہ سنتے ہیں، قبر کے اوپر سنتے ہیں، دور سے پہنچایا جاتا ہے۔ بعد میں اس بات کو بہرحال وہ مان گئے ہیں کہ قبر کے اوپر سننے والی روایت یہ منکر روایت ہے، یہ نہیں سنتے ہیں، ہاں دور سے پہنچایا جاتا ہے، وہ تو ایمان ہے۔ اس طریقے سے ایک شرک کا رد کرتے ہیں، وہاں دوسرے شرک کی تائید کرتے ہیں توصیف الرحمان۔ تو یہ سب کی رگوں کا خون ہے یہ مشرکانہ عقیدہ۔ عبداللہ بن باز مفتی اعظم سعودی عرب نے یہ فتویٰ دیا ہے حج اور عمرہ کے اس کتابچے کے اندر کہ ہاں سنتے ہیں، نبی علیہ السلام خود سنتے ہیں، جب صلاۃ والسلام پڑھو قبر کے اوپر آ کے پڑھو خود سنتے ہیں، روح واپس آ جاتی ہے۔ یہ اتنا کفر ہے قرآن کا، اتنا شرک ہے یہ کہ آج پوری امت مسلمان اس شرک کے اندر مبتلا ہو گئی۔ سارے کوئی ایک بھی اس سے نہیں بچا ہے، یقین کیجئے، یہ چیلنج ہے۔ کوئی ایک عقیدے کی کتاب یا یہ جو صلاۃ والسلام پڑھنے کا کوئی واقعہ ہو، یہ کوئی بچائی، کوئی مسلک ہو، کوئی جماعت ہو جو اس شرک سے بچی ہو۔ اور یہاں یہ گلف کے اندر میں سنتا ہوں ہر جمعے کو یہ روایتیں، مشرکانہ روایتیں پیش کی جاتی ہیں، ان کے جمعے کے خطبوں کے اندر پیش کی جاتی ہیں، ریڈیو کے اوپر پیش کی جاتی ہیں، پوری طرح قائم اور دائم ہے اس شرک کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے۔ دعا بھی ہے اور کوشش بھی ہے، مانیں گے اپنا بھلا کریں گے، نہیں مانیں گے تو ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے، گوار ہے نا اللہ کے بندو، ہم اس شرک سے بالکل بیزار ہیں، سارے مسلکوں سے بیزار ہیں، بریلویت سے، دیوبندیت سے، اہل حدیثیت سے، سلفیت سے، صوفیزم سے، حنفیت سے، حنیفیت سے، سب سے ہم بیزار ہیں، بالکل ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم مخلص مومن ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور ہم اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں اس طرح جس طرح نبی علیہ السلام نے دی ہے، صحابہ اکرام نے دی ہے، اور اس کے اوپر جم جانے کا ہمارا پورا ارادہ ہے۔ ہمارا مالک اور خالق اس کے اوپر ہمیں قائم رکھے۔